موجودہ پولیٹیکل کرنٹ سچویشن کو دیکھیں تو ہر طرف گہما گہمی نظر آئی ہے، جلسے جلوس ریلیاں عروج پہ، اور ہر طرف ایک ہی چیز ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن فوری ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہے، تیسرا محکمہ زراعت کہہ رہا ہے کہ جو کرنا ہے کرو، میری جان چھوڑو کیونکہ مجھے تم لوگوں نے پھنسا دیا، میں کہاں پھنس چکا ہوں۔ تو وہ بھی اپنی جگہ میں مجبور ہے۔ عمران خان چاہ رہے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل سٹینڈ اس ٹائم عروج پہ ہے، ان کا وہ خط والا جو نعرہ ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہوا، اور عوام کے اندر دل میں انہوں نے گھر کیا ہے اس بات کو لے کے، تو ان کی ذہنوں میں ان کی گورنمنٹ کو گرایا گیا۔ اور نون لیگ اپنی اس پوزیشن پہ ہے کہ اگر ہم ایک اس ٹائم پہ اگر الیکشن کروا دیں تو ہم خود ہار جائیں گے، کیونکہ عمران خان کی نو ڈاؤٹ اب جلسے ریلیاں اٹھا کے دیکھ لیں تو عوام اس کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ جو کہ ہمیں ٹی وی پہ دکھائی نہیں جاتی، ٹی وی کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ ویسے میں تو پاکستان کے نیوز چینل کے ایک سب سے زیادہ مانے خلاف ترین شخص تو وہ میں ہوں، کیونکہ جتنا جھوٹ اور جتنی منافقت اور جتنا زیادہ دو نمبر کام پاکستان کی نیوز انڈسٹری میں ہوتا ہے وہ شاید کہیں اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو کرنٹ سچویشن کی ہم بات کریں تو اس ٹائم پہ نون لیگ نہیں چاہتی الیکشن ہو، کیونکہ نون لیگ چاہتی، ان کو پتہ ہے کہ اگر اس ٹائم پہ الیکشن ہو گئے تو وہ کبھی بھی گورنمنٹ میں نہیں آ سکیں گے۔ عمران خان کا بیانیہ اس ٹائم لوگوں کے اندر بہت زیادہ گھر کر چکا، اور اس ٹائم پہ نون لیگ دوبارہ سے پٹ چکی ہے، کیونکہ ایک مہینہ ہو چکا ہے آلریڈی نون لیگ کی گورنمنٹ کو آ رہا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی میموری بہت لاس ہوتی ہے، چھوٹی سی میموری ہوتی ہے، یہ ایک دو دن کی بات بھول جاتی ہے۔ اب پاکستان کی کسی بندے کو یاد نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ٹائم پہ مہنگائی تھی۔ اب سب کو اتنا پتہ ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے، اور اس وقت مہنگائی عروج پہ ہے اور ڈالر 200 پہ کراس ہے، اور یہ کسی کو نہیں پتا کہ جب ایک مہینہ پہلے جو تھا وہ ڈالر 180 پہ تھا۔ میں نون لیگ کا ڈیفینڈر نہیں ہوں یا ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں ایک فیکٹ اور ریالٹی کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور دلیل سے بات کرتا ہوں۔ تو کرنٹ سچویشن اور پیچھے رہ جاتی ہے ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے الگ سینیریو میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ خود کو سب سے زیادہ محفوظ اگر میں سمجھوں وہ سب پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فورن منسٹر بلاول بھٹو صاحب ہے، اور وہ پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ وزٹ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں گورنمنٹ جب ان کو بنتی ہے تو اس کے اندر انٹرنیشنل انفلوئنس ہوتا ہے۔ پاکستان کا اگر جیوگرافیکلی دیکھیں تو پاکستان کے جب بھی الیکشن میں تو اس کے اندر انٹرنیشنل انفلوئنس ضرور ہوتا ہے، کبھی امریکہ کا بھی ہوتا ہے، اس میں چائنا بھی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں انڈیا بھی شامل ہوتا ہے۔ دیکھیے ہر ممالک کے اندر انفلوئنس پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انٹرنیشنل ریکگنائزیشن ہوتی ہے، پی ٹی آئیز کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس موڈ میں ہے کہ اس کے اوپر آشیرواد رکھا جائے امریکہ کا بھی اور چائنا کا بھی اور دوسرے بھی یورپی کنٹریز کا بھی، تاکہ وہ نیکسٹ اگلی گورنمنٹ بنا سکے، مولانا فضل الرحمان اور دوسرے جتنے بھی چھوٹے اتحادی ہیں کاف لیگ کو یا اے این پی جیسی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بنا کے وہ گورنمنٹ بنا سکے، اور پنجاب کے اندر نون لیگ اور پی ٹی آئی کو آپس میں لڑنے کے لیے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ اسی پیرامیٹر کو فالو کرے، اور نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ اس کو 1.5 سال پورا دیا جائے تاکہ وہ 1 سال دبا کے عوام کے اوپر ٹیکس بھی لگائے، ایک اچھی پالیسی بھی لے کے آئے، معاشی صورتحال کو بھی امپروو کرے، اور آخری جو ان کے پاس ہو گئے 3 سے 4 ماہ تو وہ دبا کے عوام کو ریلیف دے دے، کیونکہ آج پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ 2 سے 3 مہینے کے بعد بات بھول جاتی ہے، کسی کو یاد نہیں رہتا۔ کیونکہ آج سے اگر 1.5 سال پیچھے جائیں تو مجھے آج ایک بڑی خوبصورت رپورٹ پڑھنے کا اتفاق ہوا جو نیب کے موجودہ چیئرمین ہیں جسٹس جاوید اقبال، تو ان کی مجھے رپورٹ پڑھ کے میں ذاتی طور پہ دیکھ رہے تو میں حیران اور پریشان تھا، اور مجھے خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اتنے بڑے بلنڈر اور اتنے بڑے بیوقوف پاکستان میں آدمی پائے جاتے ہیں، کہ ان کی رپورٹ میں انہوں نے واضح لکھا ہوا تھا کہ آج کے دن پہ آج سے 1.5 سال پہلے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب جب بالکل پوری طرح سے پی ٹی آئی کے جنگل میں پھنسے ہوئے تھے اور مختلف مقدمات میں تھے اور دن میں 4 پیشیاں بھوگ رہے تھے، اور شہباز شریف صاحب بھی جیل میں تھے، نواز شریف صاحب بھی جیل میں تھے، اور مریم نواز صاحبہ بھی جیل میں تھے، اور انفیکٹ حمزہ شہباز صاحب، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، تقریباً ساری کی ساری جو لیڈرشپ تھی وہ جیل میں تھی۔ تو اس ٹائم پہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے نواز شریف اور شہباز شریف وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے، اور وہ تقریباً $8 ارب تھی، $8 ارب پاکستان گورنمنٹ کو دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے، اور وہ انہوں نے حامی بھر لی تھی، اور لیکن اس کے ساتھ ان کی ایک شرائط تھی کہ وہ پیسے خود نہیں دیں گے، ان کے مقدمات تمہارے سارے کے سارے ختم کیے جائیں گے، اور وہ کسی ایک کوئی اور ملک پاکستان کو سپورٹ کرے گا، فنڈ دے گا، اور وہ فنڈ اصل میں بیسیکلی وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے وہ جو کرپشن کا پیسہ ہوگا جو پاکستان کو دے دے گا اس ملک کو دیں گے، یا ایک تھرڈ پارٹی پاکستان گورنمنٹ کو پیسے دے گی، لیکن وہ کہیں یہ نہیں لکھا جائے گا، یہ کہیں مینشن نہیں کیا جائے گا کہ یہ پیسے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے دیے۔
تو ایک سمجھدار اگر حیثیت سے ایک کامن سینس اگر استعمال کرتے ہو تو ہمیں یہ اس چیز کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے تھا. خان صاحب کو اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے, مان لینا چاہیے تھا, اور وہ پیسے لے لینے چاہیے تھے کہ کم سے کم گورنمنٹ کے فنڈ میں جمع تو ہو جاتے. اور اس کے بعد یہ پولیٹیکل جو اسٹینڈ تھا وہ کھیلنا بعد میں کھیلا جا سکتا تھا. اس کے بعد بھی یہ چیزیں سامنے آ سکتی تھی کہ یہ پیسے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے دی ہے. اور لیکن آج کے دن میں اگر دیکھ لیں تو آج وہ کرپشن کے کیسز تمام کے تمام اڑ چکے ہیں. وہ شہباز شریف صاحب جو اس ٹائم پہ ریٹائر ہونے جا رہے تھے, سیاست کے اندر سے ریٹائر ہونا چاہ رہے تھے, اپنے تمام کیسز ختم کروانے کی حامی دے رہے تھے اور وعدہ دے رہے تھے کہ میرے تمام کیسز ختم کیے جائیں, میں تمام سارے کا سارا پیسہ دینے کو تیار ہوں اور میں انفیکٹ پرماننٹلی ملک چھوڑ کے یورپ جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کے لیے اس کو ان کے تمام کیسز ختم کیے جائیں اور ان کے بیٹے کو پوری طرح سیاست میں کھیلنے کا موقع دیا جا سکے, یعنی کہ حمزہ شہباز صاحب کو. لیکن موجودہ گورنمنٹ سابقہ جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی عمران خان صاحب یہ چیز مان نہیں رہے تھے. ان کا یہ ایک ہی تھا کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں اپنی چوری کو اور اپنی کرپشن کو, اپنے گناہ کو, اور اس کے بعد یہ فنڈ میں پیسہ جمع کرائیں اور میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اور نواز شریف صاحب بھی اس ٹائم پہ پرماننٹ ملک چھوڑ کے گئے تھے اور پاکستان کو پیسہ دینے کے لیے ایگری ہو چکے تھے. صرف عمران خان صاحب کی جو ذاتی تھی کہ میں ان کو جو میں نے نعرہ لگایا ہوا کہ انصاف اور کرپشن فری پاکستان کا, وہ کرپشن فری کے چکر میں وہ جو پیسے آ رہے تھے خیر وہ بھی ہم نے دوا دیے. تو اب موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو موجودہ صورتحال میں بھی پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھا کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. میری ذاتی اگر رائے پوچھیں تو میری مختلف مواقع کے اوپر پی ٹی آئی, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر جو پولیٹیشینز ہیں جو یا لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ مختلف مواقع کے اوپر ان کے ساتھ ایک نشست کا ضرور موقع ملا ہے اور مختلف مواقع پہ ملتا رہتا ہے. تو یقین جانیے یہ چیز میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر سیاسی ورکر ایک ایسا بن چکا ہے کہ اس کے اوپر وہ خواہش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر دو طرح کے مقدمات ہو, ایک تو 780 لگے اور دوسرا آرٹیکل 6 لگے. اور یقین جانیے ہر اس وقت ہر پارٹی کا جو پولیٹیکل پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ ان کی خواہش ہے دلی کہ ان کے اوپر 780 اور آرٹیکل 6 جیسی دفعات لگے, کیونکہ وہ اس بات کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں اور عوام میں آ کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہو. جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹے اور جعلی فیاض بنائے, ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے اور اس کے بعد ہمیں جیلوں میں ڈال دیا گیا. وہ اس چیز کو پولیٹیکل اپنے لیے کیش کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن پاکستان کی دنیا میں کوئی ایسا ممالک نہیں ہوگا جہاں پہ فیاض دفعات کو یا غداری جیسی یا دہشت گردی جیسی دفعات کو ایک فخر محسوس کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں اس طرح جتنے بھی پولیٹیکل ورکر ہیں وہ اپنے لیے یہ چیز فخر محسوس کریں کہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز اور دہشت گردی اور غداری جیسے مقدمات بنے تاکہ وہ اس چیز کو کیش کر کے اور اوپر سے اوپر آ سکے. اسی طرح جتنے عمران خان نے نون لیگ کے اوپر مقدمات بنائے وہ ان چیز کو اتنے مقدمات تھے, اتنے زیادہ مقدمات ہو چکے تھے کہ عوام خود بھی کنفیوز ہو چکی تھی کہ بھائی جان آپ نے جتنے مقدمات ڈیلی 5-6 نئے مقدمات بنے ہیں لیکن سزا کسی کو نہیں ملی, پیسہ کسی سے نہیں آ رہا. تو وہ آہستہ چیز کم ہوتی گئی اور عوام کے اندر وہ چیز ختم ہو گئی اور وہاں بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے یہ کوئی پیسے نہیں مل رہے, یہ کوئی کرپشن کیسز کرتے ہیں, یہ خود ہی کھا جاتے ہیں, خود ہی بنا لیتے ہیں, خود ہی ایک دوسرے کو بینیفٹ پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر کرنٹ سچویشن میں دیکھیں تو آج پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ بینیفٹ سچویشن میں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب ہے. ابھی کچھ 2 دن پہلے وہ USA کے فارن منسٹر سے ملے, لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب یا ایک چیز ان کی اپریسیشن کرنی چاہیے اور ان کا حق بھی بنتا ہے. جو ملک کے لیے اچھا کرتا ہے, جو جتنا بھی کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اور اس کو زیادہ امپروو کر سکے. وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے جو دورہ رشیا کا جو دورہ تھا اس کو بلاول بھٹو صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہے, نہ کہ ان کو ڈینائی کیا. اس کو پولیٹیکل پارٹی کے ایک اپنی پالیسی کہہ کے بھی وہ اس بات کو ختم کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ یہ ملک ہے ہمارا پرسنل, ہمارے اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں تھا اور ہم اس چیز کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, ہمارے ذاتی مفاد میں یہ چیز. فارن منسٹری کا ان کو فائدہ یہ ہے کہ ابھی امریکہ میں گئے, وہاں اپنا ان کا آشیرواد اپنے اوپر لینا چاہ رہے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن میں ہمیں سپورٹ کریں, ہم الیکشن جیتیں گے تو ہم آپ کی پالیسیز کو اڈاپٹ کریں گے, ہم آپ کے ساتھ چلیں. اس طرح جب وہ چائنا میں جاتے ہیں تو وہ چائنا میں جا کے بھی یہی نعرہ لگائیں گے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہمارے اوپر اپنا آشیرواد رکھیں. اور چائنا میں جا کے یہ کہا جائے گا کہ ہم
امریکہ کی پالیسیز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اور امریکہ جا کے کہا جائے گا کہ ہم چائنا کی پالیسیز اڈاپٹ نہیں کریں، کیونکہ مسلم لیگ اپنی چاہ رہی اس ٹائم پہ الیکشن کروانا، کیونکہ اس ٹائم پہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو وہ خط والا سازش والا بیانیہ تھا وہ بہت زیادہ عوام کے اندر دلوں میں گھر کر چکا اور بہت زیادہ عروج پہ چلا گیا، اور اس ٹائم پہ عمران خان اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کلین سویپ کر کے نظر آ رہے ہیں سب کو اوپر آتے ہوئے، کیونکہ اس ٹائم پہ اگر محکمہ زراعت کو بھی دیکھیں تو محکمہ زراعت بھی خود پھنسا ہوا ہے، کیونکہ پہلے ہی کہا جاتا تھا محکمہ زراعت عمران خان کے ساتھ ہے، تو ایک دم سے کیا ہوا، ایسا ہوا کہ عمران خان کو چھوڑ دیا اور دوبارہ سے نون لیگ کے ساتھ ہو گیا، وہ نون لیگ جو کھلے عام جلسوں کے اندر نام لے کے مختلف سوال کرتی تھی اور نام لے کے جنرل محکمہ زراعت صاحب کے جو چیف ہیں ان کو نام لے کے بادل صاحب کو مختلف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ پاکستان میں پہلی بار ہے۔ اس ٹائم پہ جو سب سے زیادہ بری حالات ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے، شہباز شریف کے پاس ہے، اور شہباز شریف صاحب کو جن کو مشہور تھا کہ وہ بہت زیادہ پاکستان میں ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب میں جتنے ٹائم پہ بھی شہباز شریف صاحب رہے ان کا ایک اچھا پازیٹیو ایمنٹ ڈیولپ ہوا، اس کو انٹرنیشنل بھی ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر مانا جاتا ہے، اور یہ فیکٹ ہے، جو چیز صحیح ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو شہباز شریف صاحب کی اس ریپیوٹ جو ہے وہ ان کی جو ویلیو تھی وہ بھی ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اب نون لیگ کے پاس آپشن کیا ہے؟ نون لیگ کے پاس صرف یہ آپشن ہے، یا تو ابھی الیکشن موجودہ صورت میں الیکشن ہو جائے یا پھر 1.5 سال بعد الیکشن ہو۔ موجودہ صورت میں ابھی نون لیگ الیکشن کروا نہیں سکتی، کیونکہ اس سے پہلے ان کو کرنی ہے ریفارمس۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کے لازمی ریفارم کرنی ہے، اور اس کے بعد کرنی ہے نیب میں ریفارم، کیونکہ نیب میں ریفارم نہیں کریں گے تو مریم نواز الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ بیسیکلی یہ دیکھیں اگر سارا یہ تو سینیریو بنا کس لیے؟ اب پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے وہ نون لیگ کے کرنے کے اوپر بندوق رکھ کے کھیلے گی، وہ اپنے کیسز سارے نون لیگ سے ختم کروائے گی، اور یہ گیم آئے گا نون لیگ کے اوپر، اور نون لیگ جو ہے وہ دوبارہ گورنمنٹ میں بیسیکلی بڑی وجہ جو تھی آنے کی وہ یہ تھی کہ مریم نواز نیکسٹ الیکشن لڑ سکے، نواز شریف صاحب کو واپس پاکستان میں لایا جا سکے اور اگلا الیکشن نواز شریف صاحب کے بیانیے کے اوپر لڑ سکے۔ اب نواز شریف صاحب الیکشن تو نہیں خیر لڑ سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے سپریم کورٹ کے جو آرڈر ہیں نااہلی کو اس کو ختم کروانا پڑے گا، تو وہ مجھے نہیں ایسا لگتا ہے کہ اتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو نیا ریفارم کر کے مریم نواز صاحبہ کو الیکشن لڑوایا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسی نیا ریفارم کر کے نواز شریف صاحب کو بھی ریلیکس کیا جا سکتا ہے، ان کے بھی کیسز کو کم کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسا کچھ ناممکن بھی نہیں ہے، یہاں پہ بہت کچھ ممکن ہے، یہاں پہ اگر ایک رات میں دو پرائم منسٹر چینج ہو سکتے ہیں تو ایک نیا بندہ اہم بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کوئی بڑی راکٹ سائنس ہے، کیونکہ اگر رات کو 12 بجے عدالتیں اوپن ہو سکتی ہیں ایک سیاسی اور پولیٹیکل اسٹنٹ کے لیے، اور لیکن جنرل میں عوام کے مسائل کو کم کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ اگر آج بھی دیکھیں تو پاکستان میں 40 سے 45 لاکھ مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے سننے کے لیے عدالتیں رات کو اوپن نہیں ہوتی، اور صرف ایک پولیٹیکل اسٹنٹ کے لیے اور ایک امیر اور ایک بڑے بندے کے ڈیسیجن کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک گورنمنٹ اور اسٹیٹ لیول پہ جا کے اوپن کروانی ہے تو وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک عام عوام کے لیے یہ عدالتیں نہیں بنی بیسیکلی۔ جو ہمارے ملک میں سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نہ انہوں نے پہلے ملک کو سنبھالا ہوا تھا اور نہ ہی آگے یہ سنبھالیں، اور نہ ہی ان کے اندر وہ کیپیبلٹیز ہیں، نہ ہی یہ سنبھال سکتے ہیں۔ جنہوں نے پہلے سنبھالا تھا اور آج بھی انہوں نے ہی سنبھال رکھا ہے اور آگے بھی وہی سنبھالیں گے، تو اس لیے ان پریشانیوں سے دور ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا قیامت برپا دے گی۔ ہاں سیاسی پارٹی ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ اس ٹائم پہ مخالفتیں اتنی بڑھ چکی ہیں، اتنے عروج پہ چلی گئی ہیں، خصوصاً PTI کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان، کہ ان کو ختم کرنا مشکل ہی ناممکن ہو گیا۔ لیکن یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے، اور یہ بھی یہ ڈیموکریسی کا ایک خوبصورتی ہے کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں، اپنا نظریہ دیتی ہیں، اور پاکستان میں جیسے کہ اس ٹائم پہ 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور تینوں اپنے ایریا میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، اور یہاں پہ کمپٹیشن اگر دیکھیں ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، کوئی بھی اگر ایک پروڈکٹ ہے اس کے اندر 40 کمپنی ہیں تو وہاں پہ کمپٹیشن ہائی ہو جاتا ہے، ہر کمپنی اپنی بہتر سے بہتر پروڈکٹ سستی کر کے اچھی کوالٹی اچھی پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں دیتی ہے تاکہ اس کا کسٹمر زیادہ سے زیادہ اس کو خریدے اور دوسری کمپنی کا بزنس کم ہو سکے۔ تو اسی طرح پولیٹیکل پاکستان میں 3 جماعتیں ہیں اور تینوں جماعتوں کو پراپر پورا ٹائم ملنا چاہیے، لیکن نہ پاکستان پیپل پارٹی کو ملک دشمن پارٹی تھی، نہ غدار تھی، ایسا کچھ بھی نہیں، نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون۔ اب میں تو اس چیز کے بھی سخت خلاف ہوں کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر جس کو عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے
کوئی دنیا کی طاقت کے پاس اتنا طاقت نہیں ہے کہ اس کو نکال سکے. پہلی بات تو یہ. اب اسی طرح میں تو کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو بھی پورا ٹائم دینا چاہیے تھا, اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی پورا ٹائم دینا چاہیے تھا. اور جب تینوں گورنمنٹ آلریڈی کر چکی ہوتی پھر عوام ڈیسائیڈ کرتی, عوام دیکھتی کہ ان تینوں پارٹیوں میں سے بہتر کون ہے. پھر جو بیسٹ پرفارمر ہوتا ہے, جو بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے, جو عوام کے لیے ریلیف لے کے آتا, جو عوام کو نئی پالیسیز دیتا, آسانیاں دیتا, عوام کے لیے مشکلات کام کرتا, عوام اس کو ووٹ